خواتین حضرات، دین و دانش کے سوال و جواب کے سیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آئیے ہم ایک کال سنتے ہیں. ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں فاطمہ کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ صلاۃ حاجت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی صلاۃ حاجت کیا ہوتی ہے؟ آپ کوئی مصیبت تکلیف آ گئی ہے تو اللہ سے نماز کے ذریعے سے مدد چاہتے ہیں، اسی کو صلاۃ حاجت کہتے ہیں. یعنی ایک تو 5 نمازیں ہیں نا جو آدمی کے اوپر فرض ہے، تہجد کی نماز ہے، خاص اس موقع کے اوپر کہ آپ کسی مشکل میں اللہ کی مدد چاہنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس کو عام طور پر صلاۃ حاجت کہہ لیا جاتا ہے. یعنی یہ کوئی دینی چیز نہیں ہے، یہ گویا اسی سے ایک چیز علماء نے ایک نام دے دیا، اس ضرورت کے تحت نماز پڑھنی ہے. زمانے میں کیا عام لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ بات. یعنی آپ نے جب اس مقصد سے نماز پڑھی ہے خاص طور پہ کہ آپ اللہ سے کسی معاملے میں مدد چاہ رہے ہیں تو اس کو صلاۃ حاجت کہہ لیں. لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہم ابھی ابتدا میں قرآن کے حصے میں بات کر رہے تھے کہ نماز پڑھنا کسی حاجت کے لیے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی. جی یقیناً یہ قرآن مجید کے حکم کا امتثال ہے. میں نے تو خاص طور پر توجہ دلائی تھی آج کہ ہمیں نماز ہی سے مدد چاہنی چاہیے. یعنی نماز سے مدد چاہنے کا مطلب ہے اصل میں خدا کے قریب ہونا، خدا کے سامنے سر بسجود ہونا. تو اللہ کے آستانے پر سر رکھنا چاہیے، نماز اس کا ذریعہ ہے. اور یہ جو استخارے کی ایک نماز کا ذکر آتا ہے کہ اس میں 2 رکعت پڑھی جائے نماز، اور پھر اس میں کسی نماز کا ذکر تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے جس کو استخارے کی دعا کہتے ہیں. تو چونکہ عام حالات میں بھی ہم نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں تو اس وجہ سے اس موقع پر بھی اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. آپ اپنی عام نمازوں کے بعد بھی وہ دعا کر سکتے ہیں، آپ نماز کے بغیر بھی وہ دعا کر سکتے ہیں. دعا تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر نماز کے ساتھ دعا کریں گے تو جیسے کہ قرآن مجید نے بتایا کہ نماز میں گویا آپ کی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، آپ ان آداب کا لحاظ کر کے سر بسجود ہوتے ہیں، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، تو اس میں قبولیت کا زیادہ امکان ہے. لیکن یہ جو استخارے کے ساتھ یا استخارے کی دعا کے ساتھ 2 نفل پڑھنا کوئی یہ مشروع نہیں ہے. نہیں، یہ کوئی لازم چیز نہیں ہے. یہ رسول اللہ سے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، معلوم نہیں. نماز تو آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. نفل نماز پڑھنے میں کوئی معنی نہیں ہے. صبح پڑھیے، شام پڑھیے، جس وقت چاہے پڑھیے. یعنی سوائے ممنوع اوقات کے آپ ہر وقت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. پھر خاص قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جب کسی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے آپ کو اللہ کی مدد مانگنی ہے تو نماز کے ذریعے سے مانگو. تو نماز تو گویا اس موقع کے اوپر اللہ کا حکم ہو گیا. تو اس وجہ سے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کے حکم کا امتثال ہے. ٹھیک. مولانا صاحب ایک ای میل ہے کہ کیا رضائی ماں بیٹے کی اور بیٹا اس کا وارث ہو سکتا ہے؟ یہ وراثت تو صلبی رشتوں میں قائم ہوتی ہے اور اسی کو قرآن مجید نے بیان بھی کر دیا ہے. رضائی رشتوں میں حرمتیں قائم ہو جاتی ہیں اور بس اس کو وہیں تک محدود رہنا چاہیے. یعنی حصے دار پھر اس طرح نہیں ہو سکتے، یعنی جو دودھ سے رشتہ پیدا ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتا، اس میں وراثت نہیں قائم ہوتی. وراثت صلبی رشتوں ہی میں قائم ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی وہ جو خون کے رشتے ہوں. خون کے رشتے. جی جناب ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قربان انجم عرض کر رہا ہوں. جی قربان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ دارالکفر اور دارالاسلام کی جو اصطلاحات ہیں جی یہ کس دور میں وضع کی گئی ہیں اور اس کا پس منظر کیا تھا؟ ٹھیک. کیا یہ اصطلاحات دین کی مبادیات کے منافی نہیں ہے؟ اور کیا دعوت دین کے مقاصد کی راہ میں حائل نہیں ہوتی؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. یہ فقہی اصطلاحات ہیں، یعنی نہ یہ اصطلاحات قرآن میں استعمال ہوئی ہیں، نہ یہ اصطلاحات حدیث میں استعمال ہوئی ہیں. یہ فقہی اصطلاحات ہیں. جب مسلمانوں کا سیاسی غلبہ قائم ہو گیا تو انہوں نے اس موقع پر دنیا کو 2 حصوں میں پہلے تقسیم کیا. دارالاسلام ان علاقوں کو کہا گیا جہاں اسلامی حکومت قائم تھی، اور وہ حصے جن میں ابھی کفر کی حکومت تھی وہ دارالکفر قرار پائے. اس کی ایک خاص وجہ بھی تھی. وہ وجہ یہ تھی کہ جب اللہ کے کسی پیغمبر کے ذریعے سے اتمام حجت ہو جاتا ہے تو کفر و ایمان کا فیصلہ دنیا میں کیا جاتا ہے. یہ فیصلہ چونکہ صحابہ کرام کے ذریعے سے نافذ کیا گیا تھا اور یہ اللہ کا فیصلہ تھا تو یہ تعبیریں وجود میں آئیں. اس کے بعد ان تعبیروں کے باقی رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں. یہ ساری کی ساری جتنی دنیا ہے یہ اب ایک ہی دنیا ہے. آدم کی اولاد یہاں بستی ہے. اگر کسی جگہ مسلمانوں کی حکومت ہے تو وہاں وہ اللہ کی شریعت کے مطابق حکومت کرنے کے پابند ہیں، اور جن علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے ان کے ساتھ ہمارا تعلق دائی اور مدعو کا ہے. ہمارے پاس ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے، ہم دنیا کو پہنچانا چاہتے ہیں. وہ ہمارے مدعوین ہیں، لہٰذا ہماری طرف سے ہر طرح کی ہمدردی اور خیرخواہی کے مستحق ہیں. یعنی ہمارا ان کے ساتھ تعلق محبت کا تعلق ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ دیکھیے یہ میسج، یہ پیغام ہمارے پاس ہے. دنیا نے سائنس کے اکتشافات کیے، ان کے ذریعے سے بعض حقائق دنیا کو معلوم ہوئے. انسان کی صحت کے معاملے میں، دواؤں کے معاملے میں، علاج معالجے کے معاملے میں نئی نئی حقیقتیں سامنے آئیں.
خود کائنات میں بہت سی سہولتیں اس کے ذریعے سے پیدا ہوئیں. تو یہ ساری انسانیت کی میراث ہے. انسانیت ان کو دوسرے خطوں تک پہنچاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں بھی شروع میں، بلکہ اب بھی بعض علاقوں میں آپ انجیکشن لگانے جا رہے ہیں تو لوگ اس کو رجسٹ کرتے تھے، مزاحمت ہوتی تھی. تو یہ چیزیں ہر جگہ پیش آتی ہیں. ہمارے پاس بھی ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے. ہم کہتے ہیں یہ پوری انسانیت کی فلاح کے لیے ہے اور اس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہونے ہیں. تو یہ ہماری خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں. تو ہمارا تعلق اصل میں دعوت کا تعلق ہے. اب قیامت تک کے لیے یہی تعلق قائم رہے گا. اب نہ کسی کو کافر قرار دینا ہے، نہ کسی کے کفر و ایمان کا یہاں فیصلہ کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے. ہمیں یہ پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچانا ہے. ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہم دعوت دیں، ان کا کام یہ ہے کہ ہماری دعوت کو سنیں. اس کے لیے امن کی فضا قائم کرنی ضروری ہے، محبت کی فضا قائم کرنی ضروری ہے، مدعو کی رعایت کرنا ضروری ہے. تو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ جو اصطلاحیں تھیں آپ کی تشریح سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ صحابہ کے بعد ان کو نہیں رہنا چاہیے تھا. یہ یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ دیکھیے یہ تقسیم کرنا کام ہی انہیں کا تھا. یہ اللہ کے اذن پر انہوں نے کیا تھا اور اس کو ہماری فقہ میں ایک مستقل، اور وہ بھی رسول اللہ کے مشن ہی کا حصہ تھا، اس کے مشن کا حصہ. اچھا قائم صاحب، سوال ای میل کے حوالے سے ہے کہ مہر کی کیا حیثیت ہے، اسے ادا کرنا کیوں ضروری ہے، اسلام نے اس کی مقدار متعین کیوں نہیں کی؟ شادی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت اپنی ذات کے لحاظ سے ایک مالی معاہدہ ہے. یعنی جس وقت ایک مرد و عورت فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کو میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا ہے، تو اس معاہدے کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں میاں یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے. ہمارے دین میں یہی چیز ہے کہ میں نان و نفقے کا ذمہ دار ہوں، اخراجات مجھے اٹھانے ہیں. دیکھیے نا، معیشت دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. میری پوری زندگی، آپ کی زندگی معیشت کے تصورات کے گرد گھومتی ہے. اس وقت بھی یہی صورتحال. اس میں یہ ضروری ہے کہ نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھانے والا ایک ٹوکن کے طور پر کچھ رقم دے. اس کو مہر کہا جاتا ہے. یعنی یہ گویا سنجیدہ کرنا ہے کہ تم اگر ایک عورت کو بیوی کی حیثیت سے قبول کر رہے ہو، اسے اپنے حبالہ عقد پہ لے رہے ہو، تو تم اس بات کا عملی اظہار کرو کہ تم نے آج سے اس کے نان و نفقے اور اس کے معاشی اخراجات کی ذمہ داری اٹھا لی ہے. یہ مہر ہے. اس لحاظ سے یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ اس معاہدے کو سنجیدہ کر دیتا ہے اور مجھے متنبع کرتا ہے. جیسے آپ نے مثال کے طور پر کسی کے ساتھ خرید و فروخت کی بات کی، اس کے بعد آپ ٹوکن دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سنجیدہ ہو گئے ہیں، آپ نے ذمہ داری اٹھا لی ہے، آپ کو اب باقی رقم بھی ادا کرنی ہے. بالکل اسی طرح جب میں مہر مقرر کرتا ہوں اور مہر ادا کر دیتا ہوں تو میں اس ذمہ داری کا احساس کرتا ہوں کہ اب مجھے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھانی ہے، معاشی اخراجات اٹھانے. اس کی مقدار کے بارے میں غم صاحب ہم بات کریں گے، لیکن ایک سوال سنتے ہیں پہلے. جی میں ثنا بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی ثنا صاحب، میرا سوال ہے کہ خواب کی مذہبی حیثیت کیا ہے اور اس کا ہماری حقیقی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہم صاحب وہ مکمل کر لیں بات کہ مہر کی رقم متعین کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں متعین کی گئی کہ یہ لوگوں کے حالات کے لحاظ سے، عورت کی سماجی حیثیت کیا ہے، مرد کے معاشی حالات کیا ہیں، اس کے لحاظ سے نان و نفقے کو کیا متعین کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کیا آپ یہ طے کریں گے کہ آدمی کو اپنی بیوی کو 50 روپے ہی دینے ہیں، خواہ وہ بادشاہ ہے، خواہ وہ بڑا صنعت کار ہے، خواہ وہ مزدور ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ہر آدمی اپنی معاشی حالت کے لحاظ سے نان و نفقہ اٹھائے گا، ہر آدمی معاشی حالات کے لحاظ سے اخراجات کرے گا. تو اس وجہ سے ٹوکن بھی اگر اس کا دیا جا رہا ہے تو وہ آدمی کے معاشی حالات اور عورت کی سماجی حیثیت کے لحاظ سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. خواب کی دینی حیثیت کیا؟ دینی حیثیت کوئی نہیں ہے. دیکھیے دین کا یہ موضوع ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اسی طرح بائبل ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی اللہ کی کتاب رہی ہے. اس میں اللہ کی کتابیں ہیں جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے. تو اس سے رہنمائی ہمیں یہ حاصل ہو جاتی ہے کہ خوابوں کی نوعیتیں کیا کیا ہیں. یعنی یہ خواب وہ ہے کہ جو اصل میں ہمارے ہی نفس کی حدیث ہوتی ہے. اس کو حدیث نفس کہا جاتا ہے. ہمارا نفس ہم سے ہم کلام ہو جاتا ہے، جس کو بعد میں ماہرین نفسیات نے یہ کہا کہ تحت الشعور میں، لا شعور میں چیزیں موجود ہوتی ہیں اور وہ اوپر آنا شروع ہو جاتی ہیں خوابوں کے اندر. تو ہمارا اپنا نفس ہمارے ساتھ گفتگو کرتا ہے. یہ چونکہ ایک میڈیم ہے، ایک ذریعہ ہے جس سے بات ہو سکتی ہے جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دنیا میں جو ذرائع ہیں ان سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے ایک لحاظ سے دیکھیں، اور غیر مرئی بھی ہے. تو اس وجہ سے بعض اوقات جنات اور شیاطین بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں اور وہ بھی ہمارے خوابوں کی صورت اختیار ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی اسی ذریعے کو بعض اوقات اختیار کرتا ہے، جیسے سیدنا یوسف کے خواب ہیں. عام لوگوں کے لیے بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ عام لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی موقع پر رہنمائی کر دے، اور اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ میرے بعد نبوت تو ختم ہو گئی ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن اس کے امکان باقی ہے کہ کسی کو کوئی سچا خواب آ جائے. ٹھیک. خواتین حضرات، ایک وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور ہم مزید سوال جواب کا سلسلہ جاری کریں گے.